بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم۔ سامعین ابی سعد کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حروف مقطعات اور ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف۔ الف لام میم جیسے حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں، کسی اور کو معلوم نہیں، اس لیے کہ وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔ قرطبی نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی بن مسعود رضی اللہ عنہم سے یہی نقل کیا ہے۔ عامر شعبی، سفیان ثوری، ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ابو حاتم ابن حبان رحمۃ اللہ علیہما بھی اسی کو پسند کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان حروف کی تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تفسیر میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں۔ علامہ ابو القاسم محمود ابن عمر زمخشری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اکثر لوگوں کا اسی پر اتفاق ہے۔ سیبویہ نے بھی یہی کہا ہے، اور اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز میں الف لام میم السجدہ اور هل اتی علی الانسان پڑھتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم اور حا میم اور الف لام میم صاد اور صاد یہ سب صورتوں کی ابتدا ہے جن سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ انہی سے یہ بھی منقول ہے کہ الف لام میم قرآن کے ناموں سے ایک نام ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ اور زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، اور شاید اس قول کا مطلب بھی وہی ہے جو عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، اس لیے کہ ہر صورت کو قرآن کہہ سکتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے قرآن کا نام الف لام میم صاد ہو، کیونکہ جب کوئی شخص کہے کہ میں نے سورہ الف لام میم صاد پڑھی تو ظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے سورہ اعراف پڑھی، نہ کہ پورا قرآن، واللہ اعلم۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ شعبی، سالم ابن عبداللہ، اسماعیل ابن عبد الرحمن، سدی کبیر رحمۃ اللہ علیہم یہی کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ الف لام میم اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حا میم طا سین اور الف لام میم یہ سب اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں۔ علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں سے یہ مروی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اللہ کا نام بھی ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قسم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ اس کے معنی ان اللہ اعلم ہے، یعنی میں ہوں اللہ زیادہ جاننے والا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ مروی ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب مختلف اقوال میں تطبیق دی ہے، یعنی ثابت کیا ہے کہ ان میں ایسا اختلاف نہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتا ہے کہ یہ صورتوں کے نام بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہوں، اور صورتوں کے شروع کے الفاظ بھی ہوں، اور ان میں سے ہر حرف سے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کی طرف اشارہ بھی ہو، اور اس کی صفتوں کی طرف بھی اور مدت وغیرہ کی طرف بھی۔ ایک ایک لفظ کئی معانی میں آتا ہے، جیسے لفظ امہ کے اس کے ایک معنی ہے دین، جیسے قرآن میں ہے انا وجدنا آباءنا علی امۃ، یعنی ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی دین پر پایا۔ دوسرے معنی ہے اللہ کا اطاعت گزار بندہ، جیسے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار اور مخلص بندے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تیسرے معنی ہے جماعت، جیسے فرمایا وجد علیہ امہ، یعنی ایک جماعت کو اس کنویں پر پانی پلاتے ہوئے پایا۔ دوسری جگہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یعنی ہم نے ہر جماعت میں رسول بھیجا۔ چوتھے معنی ہے مدت اور زمانہ، فرمان ہے وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، یعنی ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا۔ پس جس طرح یہاں ایک لفظ کے کئی معنی ہوئے، اسی طرح ممکن ہے کہ ان حروف مقطعات کے بھی کئی معنی ہوں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو العالیہ نے جو تفسیر کی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک لفظ ایک ساتھ ایک ہی جگہ ان سب معانی میں ہے، اور لفظ امت وغیرہ جو کئی معنی میں آتے ہیں جنہیں اصطلاح میں الفاظ مشترکہ کہتے ہیں، ان کے معنی ہر جگہ جدا جدا تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ ایک ہی معنی ہوتے ہیں جو عبارت کے قرینے سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی جگہ سب کے سب معنی مراد نہیں ہوتے،
اور سب پر ایک جگہ محمول کرنے کے مسئلے میں علماء اصول کا بڑا اختلاف ہے، اور ہمارے تفسیری موضوع سے اس کا بیان خارج ہے، واللہ عالم۔ دوسرے یہ کہ امت وغیرہ الفاظ کے جو معنی ہیں وہ بہت سارے ہیں، اور یہ الفاظ اسی لیے بنائے گئے ہیں، اور بندش کلام اور نشست الفاظ سے ایک معنی ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ایک حرف کی دلالت ایک ایسے نام پر ممکن ہے کہ وہ دوسرے ایسے نام پر بھی دلالت کرتا ہو، اور ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہ ہو، تو مقدر ماننے سے، نہ ضمیر دینے سے، نہ وضع کے اعتبار سے، اور نہ اور اعتبار سے، تو ایسی بات علمی طور پر نہیں سمجھی جا سکتی۔ البتہ اگر منقول ہو تو اور بات ہے، لیکن یہاں تو اختلاف ہے اور اجماع نہیں، اس لیے یہ فیصلہ قابل غور ہے۔ اب بعض اشعار عرب کے جو اس بات کی دلیل میں پیش کیے جاتے ہیں کہ کلمے کو بیان کرنے کے لیے صرف اس کا پہلا حرف بول دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن ان شعروں میں خود عبارت ایسی ہوتی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے، ایک حرف کے بولتے ہی پورا کلمہ سمجھ آ جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا بھی نہیں، واللہ عالم۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صورتوں کے شروع میں جو یہ حروف ہیں، مثلا قاف، صاد، ح، میم، طا، سین، میم، الف، لام، را وغیرہ سب حروف ہجا ہیں۔ بعض عربی داں کہتے ہیں کہ یہ حروف الگ الگ جو 28 ہیں، ان میں سے چند ذکر کر کے باقی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ میرا بیٹا الف با تا ثا لکھتا ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام 28 حروف لکھتا ہے، لیکن ابتدا کے چند حروف ذکر کر دیے، باقی کو چھوڑ دیا۔ صورتوں کے شروع میں اس طرح کے کل 14 حرف آئے ہیں: الف، لام، میم، صاد، را، کاف، ہا، یا، عین، طا، سین، ح، قاف، نون۔ ان سب کو اگر ملا لیا جائے تو یہ عبارت بنتی ہے: نص حکیم قاطع لہ سر۔ تعداد کے لحاظ سے یہ حرف 14 ہیں، اور جملہ حروف چونکہ 28 ہیں، اس لیے یہ پورے آدھے ہوئے۔ جو حروف بیان کیے گئے یہ ان حروف سے جو نہیں لائے گئے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور یہ صناعت تصریف ہے۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ جتنی قسم کے حرف تھے اتنی قسمیں باعتبار اکثریت کے ان میں آ گئیں، یعنی محموسہ، مجہورہ وغیرہ۔ سبحان اللہ، ہر چیز میں اللہ مالک کی حکمت نظر آتی ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کا کلام لغو، بےہودہ، بیکار اور بے معنی الفاظ سے پاک ہے۔ جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے ان حروف کے کچھ معنی ہی نہیں، وہ بالکل خطا پر ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ معنی یقیناً ہیں۔ اگر نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی کچھ ثابت ہوں تو ہم وہ معنی کریں گے اور سمجھیں گے، ورنہ جہاں کہیں رسول اللہ نے کچھ معنی بیان نہیں کیے ہم بھی نہ کریں گے، اور ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے، رسول اللہ سے تو اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا۔ علماء کا اس میں بے حد اختلاف ہے، اگر کسی پر کسی قول کی دلیل کھل جائے تو خیر، وہ اسے مان لے، ورنہ بہتر یہ کہ ان حروف کے کلام الہی ہونے پر ایمان لائے اور یہ جانے کہ اس کے معنی ضرور ہیں جو رب علیم ہی کو معلوم ہیں اور ہم پر ظاہر نہیں ہوئے۔ دوسری حکمت ان حروف کے لانے میں یہ بھی ہے کہ ان سے صورتوں کی ابتدا معلوم ہو جائے، لیکن یہ وجہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہی صورتوں کی جدائی معلوم ہو جاتی ہے۔ جن صورتوں میں ایسے حروف ہی نہیں، کیا ان کی ابتدا انتہا معلوم نہیں؟ پھر صورتوں سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنے اور لکھنے کے اعتبار سے موجود ہونا کیا ایک صورت کو دوسری سے جدا نہیں کرتا؟ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ مشرکین کتاب اللہ کو سننے ہی نہ تھے، اس لیے انہیں سنانے کے لیے ایسے حروف لائے گئے تاکہ جب وہ متوجہ ہو جائیں تب باقاعدہ تلاوت شروع ہو، لیکن یہ وجہ بھی ناقص ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو تمام صورتوں کی ابتدا انہی حروف سے کی جاتی، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اکثر صورتیں اس سے خالی ہیں۔ پھر جب کبھی مشرکین سے کلام شروع ہو تو یہی حروف ہونے چاہیے، نہ کہ صرف صورتوں کے شروع میں ہی یہ حروف ہوں۔ پھر اس پر بھی غور کر لیجئے کہ یہ صورت یعنی سورہ بقرہ اور اس کے بعد کی صورت یعنی سورہ آل عمران یہ تو مدینے میں نازل ہوئی ہیں، اور مشرکین مکہ ان کے اترنے کے وقت وہاں تھے ہی نہیں، پھر ان میں یہ حروف کیوں آئے؟ حروف مقطعات اور اعجاز قرآن۔ ہاں، یہاں پر ایک حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان حروف کے لانے میں قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے جس سے تمام مخلوق عاجز ہے، باوجود یہ کہ یہ حروف بھی روز مرہ کے استعمال حروف سے ترکیب دیے گئے ہیں، لیکن مخلوق کے کلام سے بالکل نرالے ہیں۔ مبرد اور محققین کی ایک جماعت اور فراء
اور قطرب سے بھی یہی منقول ہے۔ زمخشری نے کشاف میں اس قول کو نقل کر کے اس کی بہت تائید کی ہے۔ زمخشری، ابن تیمیہ اور حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہما نے بھی یہی حکمت بیان کی ہے۔ زمخشری کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ تمام حروف اکٹھا نہیں آئے۔ ہاں، ان حروف کو مکرر لانے کی یہ وجہ ہے کہ بار بار مشرکین کو عاجز اور لاجواب کیا جائے اور انہیں ڈانٹا اور دھمکایا جائے، جس طرح قرآن کریم میں اکثر قصے کئی مرتبہ لائے گئے ہیں، اور بار بار کھلے الفاظ میں بھی قرآن کے مثل لانے میں ان کی عاجزی کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض جگہ تو صرف ایک حرف آیا ہے، جیسے صاد، نون، قاف۔ کہیں 2 حروف آئے ہیں جیسے حامیم، کہیں 3 حروف آئے ہیں جیسے الف لام میم، کہیں 4 آئے ہیں جیسے الف لام میم را اور الف لام میم صاد، اور کہیں 5 آئے ہیں جیسے کاف ہا یا عین صاد اور حا میم عین سین قاف۔ اس لیے کہ کلمات عرب تمام کے تمام اسی طرح پر ہیں، یا تو ان میں 1 حرفی لفظ ہیں یا 2 حرفی لفظ، یا 6 حرفی یا 4 حرفی یا 5 حرفی سے زیادہ کے کلمات نہیں۔ جب یہ بات ہے کہ حروف قرآن شریف میں بطور معجزے کے آئے ہیں، تو ضروری تھا کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں وہاں ذکر بھی قرآن کریم کا ہو اور قرآن کی بزرگی و بڑائی کا بیان ہو۔ چنانچہ 29 صورتوں میں ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں بھی ان حروف کے بعد ذکر ہے کہ اس قرآن کے باری تعالیٰ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور جگہ فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، یعنی وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو زندہ اور دوام والے ہیں، جس نے تم پر حق کے ساتھ کتاب تھوڑی تھوڑی نازل فرمائی ہے، جو کتاب پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہاں بھی ان حروف کے بعد قرآن کریم کی عظمت کا اظہار کیا گیا۔ اور جگہ فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یعنی یہ کتاب آپ کی طرف اے نبی اتاری گئی ہے، تو آپ اپنا دل تنگ نہ رکھیے۔ اور فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف اے نبی نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اپنے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لائیں۔ ارشاد ہوتا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور فرماتے ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم بخششوں اور مہربانیوں والے مالک نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور فرمایا حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، یعنی اس طرح وحی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں غالب حکمتوں والے آپ کی طرف اے نبی، اور ان نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اسی طرح اور ایسی صورتوں کے شروع کو بغور دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کے بعد کلام اللہ کی عظمت اور عزت کا ذکر ہے، جس سے یہ بات قوی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حروف اس لیے لائے گئے ہیں کہ لوگ اس کے معارضے اور مقابلے سے عاجز ہیں۔ واللہ اعلم۔